ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں سے کہتا ہے، امی میں بھی علم حاصل کروں گا۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں علم دین کا لباس پہنا دوں۔ ماں نے اس سے اچھا لباس اور عمامہ سر پر باندھ دی اور کہی، بیٹا ربیہ کے پاس جاؤ، ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھو۔ اور آگے جا کر وہ چھوٹا سا بچہ ایک بہت بڑا اسکالر بن گیا، جس کا علم آج تک دنیا میں زندہ ہے اور لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آخر وہ بچہ تھا کون؟ وہ تھے امام دار الہجرت مالک بن انس رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھے۔ اس کے قبیلے کا تعلق اصبہی سے تھا، جو یمن کے قبیلے حمیر کے ایک شاخ تھی۔ امام مالک صاحب کی پیدائش 93 ہجری میں جرف کے علاقے کے ایک حصے میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک سے ایج میں 13 ایئرز بڑے تھے۔ انہوں نے امام مالک کو بچپن میں انہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مدینہ کے بچوں کو آپ نے کیسا پایا؟ تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر ان میں کوئی اونچا جائے گا وہ مالک ہی ہوگا۔ ابن غانم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے ابو حنیفہ کی یہ بات سنائی تو امام مالک نے کہا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سچ کہا، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بڑی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے، کاش وہ فقہ کی بنیاد اصل یعنی اہل مدینہ کے اثر پر رکھتے۔ امام صاحب باقاعدہ سیم ٹو سیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرح کپڑی کی بزنس اپنے بھائی نذیر کے ساتھ کرتے تھے۔ امام مالک کے بچپن کے اساتذہ میں صفوان بن سلیم رحمہ اللہ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک دن اپنے اسٹوڈنٹ امام مالک سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کی۔ شاگرد نے عرض کیا، حضرت آپ جیسے بزرگ عالم مجھ سے کوئی بات پوچھے تو استاد نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے؟ استاد نے پھر اپنی خواب بیان کی۔ استاد نے پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔ تو امام مالک نے فوراً جواب دیا کہ آپ اپنی آخرت بہتر بنا رہے ہیں اور اپنے رب کی قربت کا سامنا کر رہے ہیں۔ استاد یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئے۔ امام صاحب کے اساتذہ میں ابن شہاب بھی گزرا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تختیاں اپنے استاد ابن شہاب کو دکھائی۔ ابن شہاب نے مجھے مزید 40 احادیث لکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو یاد کرو گے تو ان کے حافظ بن جاؤں گے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی ان کو زبانی سنا سکتا ہوں۔ تو ابن شہاب نے کہا کہ سناؤ۔ میں نے وہ تمام احادیث سنا دی۔ پھر ابن شہاب نے کہا کہ اٹھو، تم علم کے لیے بہترین خزانہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دی کہ تم افتاء کا اہل ہو، تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اور 17 سال کی عمر میں امام مالک نے پہلا فتویٰ دیا ہے۔ امام صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا دل روشن ہو، موت کی سختی سے نجات ہو، اس کا باطنی عمل اس کے ظاہری عمل سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں امام صاحب کے حاسدوں نے خلیفہ ابو جعفر المنصور سے کہا کہ مالک آپ لوگوں کی بیعت کو جائز نہیں سمجھتے اور عباسی خلافت سے منکر ہے۔ یہ سن کر ابو جعفر المنصور غصہ میں آئے اور امام صاحب کے کپڑے اتروا کر اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اور اس سے آپ کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا، مگر اس سے امام صاحب کی عظمت میں اضافہ ہی ہوا اور عوام اور خاص میں آپ کی مقبولیت اور بڑھتی گئی۔ امام صاحب نے بہت کتابیں لکھی ہیں جن کے نام یہ ہے۔ امام صاحب زندگی کی آخری دنوں میں تقریباً بہت بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جمعہ کی جماعت کے لیے بھی باہر نہیں آتے تھے، اور آخر کار 14 ربیع الاول 179 ہجری کو امام صاحب وفات پا گئے۔ سبسکرائب